السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قابل احترام سامعین اور ناظرین، دیکھنے والوں اور سننے والوں، اللہ پاک سب کو سلامت رکھے۔ قرآن کریم ہمارے اوپر فرض ہے۔ ان الذی فرض علیک القرآن، یقیناً قرآن تمہارے اوپر فرض ہے۔ اس فرضیت کی نسبت سے جو 6 باتیں آپ کے سامنے پیش کی تھی، ان میں سے 4 فرائض یعنی 4 باتیں جو 2 ویڈیوز کے اندر آپ کے سامنے رکھی، آج 2 جو آخری فرائض ہیں، یعنی 5واں فرض اور 6واں فرض، ان کی تھوڑی سی تشریح ایک مختصر ویڈیو میں، آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلا فرض قرآن سیکھنا فرض، اس کی دلیل قرآن سے میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ دوسرا جو فرض ہے وہ قرآن کو تجوید کے مطابق سیکھنا فرض ہے، اور تیسرا فرض وہ ہے قرآن کو سمجھنا، اور چوتھا فرض قرآن پر عمل کرنا، اور 5واں فرض جو ہے قرآن کریم کو سمجھ کر عمل اپنی ذات میں اس پر عمل کر کے اس کو قرآنی نظام کو اپنے سماج کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر اس کو نافذ کرنا۔ اب سماج میں ہمارے بہت سارے ادارے ہیں، زندگی کے بہت سارے شعبے ہیں، زندگی کے تمام شعبوں میں اور زندگی کے تمام اداروں میں سماج کے اندر قرآنی نظام ہو، اور قرآنی نظام کے مطابق سارا ہمارا سماج چل رہا ہو اور ہمارا معاشرہ چل رہا ہو، یہ ہمارے اوپر فرض ہے۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، کہ آپ فیصلہ کریں ان کے درمیان اس کتاب کے قانون کے مطابق انزل اللہ، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا۔ یعنی آپ کی عدالت کے اندر، آپ کے کسی بھی ادارے کے اندر، اور آپ کے سماج کے اندر کسی بھی حوالے، کسی بھی جرگہ کے اندر، کسی بھی پنچایت کے اندر، کسی بھی گھر کے اندر، کسی بھی محلے کے اندر کوئی بھی اجتماعیت کا مسئلہ ہو، وہ سارا کا سارا مسئلہ قرآنی حکم کے مطابق ہو جائیں اور اس کے خلاف فیصلہ نہ ہو، تو اللہ پاک فرما رہے ہیں فَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، آپ فیصلہ کریں لوگوں کے درمیان قرآنی قانون کے مطابق۔ اس میں اللہ پاک صرف یہاں تک بس نہیں فرمایا، آگے بھی فرمایا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، قرآنی حکم کو چھوڑ کر خواہشات کی پیروی نہ کریں، خواہشات پہ نہ چلیں، خاندانی رسم و رواج پہ فیصلے نہ کریں، کسی اور کے قانون پر آپ فیصلے نہ کریں۔ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن جو ہے یہ اسلام کو ریپرزینٹ کرتا ہے، اسلام کو پیش کرتا ہے، تو اسلام جو ہے وہ اللہ کے نزدیک دین ہے، اور دین اس کو کہتے ہیں جس کے مطابق پوری کے پوری زندگی اور زندگی سے متعلقہ تمام کے تمام لوازمات کو مد نظر رکھ کر پوری زندگی جس پر گزاری جا سکے، اس کو دین کہتے ہیں۔ اور دین جو ہے وہ اللہ کے نزدیک صرف اور صرف اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، جو اسلام کے علاوہ کوئی اور راستہ، دین کا کوئی اور راستہ اگر تلاش کرے، فلن یقبل منہ، اللہ کے ہاں وہ ہرگز قابل قبول نہیں ہیں۔ تو ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج کے اندر، اور سماج کے اندر جتنے بھی ادارے ہیں، چاہے ہماری پارلیمنٹ ہو، حکومت ہو، عدالت ہو، چاہے وہ جو ہے ڈسٹرکٹ کورٹ سے لے کر اوپر تک سپریم کورٹ تک ہو، تمام کے تمام اداروں میں اور تمام کے تمام محکموں میں اور زندگی سے متعلقہ تمام کے تمام شعبوں میں، ہر قسم کے چھوٹے لیول کے، بڑے لیول کے، درمیانے لیول کے، وہ کوئی بھی مسئلہ ہو، وہ مسئلہ جو ہے قرآنی فیصلے کے مطابق، قرآنی قانون کے مطابق وہ فیصلہ ہو۔ تو یہ ہمارے اوپر 5واں فرض ہے کہ قرآن کریم کے نظام کو اپنے سماج میں نافذ کرنا اور اس کے نفاذ کے لیے جدوجہد کرنا، کوشش کرنا، اپنے اوقات کو لگانا، اپنے مال کو لگانا، اپنی طاقت کو لگانا، اپنی بساط کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق کوشش کرنا، یہ فرض ہے ہر مسلمان پر جس نے بھی قرآن پر ایمان لایا، اور جو بھی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرا اللہ کی کتاب، اللہ کے کلام قرآن پر ایمان ہے۔ اور 6واں فرض ان الذی فرض علیک القرآن، بے شک قرآن تمہارے اوپر فرض ہے۔ اب اس فرضیت کی نسبت سے جو 6واں فرض ہے، وہ فرض یہ ہے کہ اس قرآن کے پیغام کو ساری کے ساری انسانیت تک پہنچانا، ساری کے ساری انسانیت تک پہنچانے کے لیے اپنی استطاعت اور قوت کے مطابق کوشش کرنا کہ ساری انسانیت تک یہ قرآن کا پیغام پہنچے۔ تو جو ہماری استطاعت ہو، جو قوت ہو، اور جتنی بھی طاقت ہو، اس طاقت کے مطابق کوشش کرنا انفرادی طور پہ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ اس قرآنی حکم کو، اس قرآنی پیغام کو، اس عالمگیر پیغام کو ہر انسان تک اور آنے والی نسل تک ہی پہنچ جائے، اس کے لیے کوشش کرنا فرض ہے۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرما کے یہ ارشاد فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اس آیت کے 2 حصے ہو گئے، واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے حبیب، اے رسول، بلغ پہنچائیے، ما انزل الیک، جو کتاب ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے اس کو پہنچائیے، من ربک، جو رب کی طرف سے کتاب آپ تک جو ہے وہ پہنچائی گئی ہے، آپ پر اتاری گئی ہے، اس کو آگے پہنچائیے آگے۔ تو وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ ایسا نہیں کریں گے نا تو گویا کہ آپ نے رسالت کا جو ہے، نبوت کا حق ادا نہیں کیا۔ یہ دیکھیں ایک سخت وعید بھی ہیں۔ تو نبوت کے واسطے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جو ہے اپنے بندے کو
اپنے ایک ایک مومن بندے کو اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں کہ یہ چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ آخری نبی ہیں، اس کے بعد پھر یہ امت کی ذمہ داری ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے جو اللہ کا پیغام امانتاً ہماری ذمہ داری میں یہ پیغام دیا گیا، اس کو آگے سب تک پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو بہرحال جو چھٹا فرض ہے وہ اس قرآنی پیغام کو، ھذا بلاغ للناس، یہ ایسا پیغام ہے جو لوگوں تک اس کو پہنچنا ہے اور اس کو پہنچانا ہے، تو اس کو پہنچانا بھی یہ فرض ہے۔ یہ 6 فرائض ہو گئے۔ ان الذی فرض علیک القرآن، قرآن جو ہے وہ فرض ہے، اس فرضیت کی نسبت سے 6 فرائض ہو گئے۔ اب کوئی بھی مسلمان ان 6 فرائض سے سبکدوش نہیں ہو سکتا۔ اب ہم اپنی زندگی کا جو ہے نا محاسبہ کر لیں، ہم احتساب کر لیں، ان میں سے کتنے فرائض کو ہم نے پورے کیے ہیں اور کتنے فرائض ہم سے رہتے ہیں۔ اگر ان فرائض کو ہم پورے نہیں کریں گے تو پھر قیامت والے دن چھوٹ نہیں ہوگی۔ وہ جو سورہ فرقان میں آیت ہے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن کھڑے ہو کے اللہ تعالیٰ سے جو شکایت کریں گے کہ یا اللہ دیکھیں یہی وہ میری قوم ہے جس نے میرے قرآن کو چھوڑا۔ وقال الرسول یا ربی، اے میرے رب، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، بے شک میری یہ قوم جس نے میرے قرآن کو چھوڑا۔ تو اب ہم نے قرآن کو کس کس درجے میں کس کس نے چھوڑا ہے، اور ان 6 فرائض میں سے کون سا فرض کسی کی زندگی میں آ چکا ہے، اور باقی کتنے فرائض اس سے رہتے ہیں، ہر ایک کو اپنا محاسبہ کر لینا چاہیے، وگرنہ آخرت میں ہم ان فرائض سے سبکدوش نہیں ہو سکتے، ہمیں چھوٹ نہیں مل سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہمیں سمجھ عطا فرمائے موت سے پہلے، اور ہم بھی اسی چینل کے توسط سے انشاءاللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اس پیغام کو عام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری دستگیری فرمائے۔ بہت شکریہ۔